اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا انیس القریبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کریم کی کرم والی بارگاہ میں التجا اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات آمین۔ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے کل آپ نے سبق سنا تھا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، کہ اللہ نے ان منافقوں کے اور ان کافروں کے دل کی بیماری کو بڑھایا اور بڑھتی جا رہی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اور انہی کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس کی جو اگلی آیت ہے وہ بھی اسی کے ساتھ جڑ رہی ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، کن کو؟ منافقوں کو۔ لا تفسدو کے اندر عبارت پوشیدہ ہے جو اس کا قیلا کا فاعل ہے، کہ بات کس سے ہو رہی ہے، کسی بندے سے یا کسی اور مخلوق سے، تو پھر ہمیں یہ فعل فاعل مفعول دیکھنا پڑے گا کہ پیچھے باس کس کی چل رہی تھی، تو پھر اس کو ہی آگے پھر لے کے چلیں گے۔ تو پیچھے باس چل رہی تھی منافقوں کی، تو آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، کن کو؟ منافقوں کو، کہ لا تفسدو، نہ تم فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں، بولیے گا، نہ تم فساد ملاؤ زمین میں۔ قالو، وہ سارے کہتے ہیں، انما نحن، بے شک ہم، فسادی نہیں ہیں، مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ پھر الٹ جواب دیتے ہیں، حالانکہ دیدہ دانستہ وہ فسادی ہیں، لیکن وہ مکر گئے کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں آگے، قیلا، اس کے 3-4 معنی ہیں۔ قیلا کا پہلا معنی ہوتا ہے بات کرنا، قیلا کا دوسرا معنی ہوتا ہے بولنا یا کہنا، اور قیلا کا تیسرا معنی ہوتا ہے دل کے خیالات۔ توجہ ہے نا جی؟ قیلا کا پہلا معنی بات کرنا، قیلا کا دوسرا معنی کہنا یا بولنا، اور قیلا کا تیسرا معنی ہے خیالات۔ یہ تینوں معنی اللہ فرمایا اذا قیلا، فرمایا یہ تینوں معنی اس منافق کے اندر موجود ہوں گے اگر وہ بات کے معنی کے اندر استعمال کیا جائے، جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ قیلا وَإِذَا، بولیے گا میرے ساتھ، وَإِذَا قیلا، قیلا کے 3 معنی، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور قیلا کا دوسرا معنی بولنا یا کہنا، اور جب کوئی کہے گا یا بولے گا تو اس کے اندر اس کی صداقت نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3، دل کے خیالات، قیلا، جو دل کے خیالات ہیں وہ بھی اس کے منفی ہی ہوں گے، مثبت نہیں ہوں گے۔
دل کے خیالات بھی اس کی طرح شرارتی ہوں گے، وہ بھی نیک نہیں ہوں گے، یعنی اوپر سے بھی شرارتی ہوگا اور اندر سے بھی شرارتی ہوگا۔ اس لیے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اپنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، کہ نہ فساد کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو فسادی نہیں ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے لوگ تصدیق نہیں کر رہے، رب خود تصدیق فرما رہا ہے، ان سے بڑا فسادی کوئی نہیں۔ آگے چلیں، اس کا خلاصہ بھی یوں بھی دیکھ لیں، منافقین پر اللہ نے جو دل کی بیماری، حسد بغض کی بیماری دل پہ غالب کی نا، تو پیچھے آیت میں ہے فزادہم اللہ، فعل متعدی، اللہ اس کو بڑھا رہا ہے، وہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، اور اب تک بڑھ رہی ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ برا کام ہے تو وہ کہتی ہیں برا کام نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا کام ہے۔ جب منافقت کر کر کے بندے کا دل میلا ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے اور برے کام کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اچھے اور برے کام میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، برے اور بھلے کام میں کوئی فرق محسوس، پھر وہ لڑائی کو بھی اصلاح سمجھتا ہے، پھر وہ لڑائی کو بھی اصلاح سمجھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم ان سے فرما رہے ہیں کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ، زمین کے اوپر فساد۔ بعض اوقات جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کو میٹھی شے بھی دو تو اس کو کڑوی لگتی ہے، تو وہ میٹھی شے کو کہتا ہے یہ کڑوی ہے، حالانکہ وہ کڑوی نہیں ہوتی، کڑوا اس کا اپنے بخار کی وجہ سے منہ ہے، اس کی اپنی طبیعت کا قصور ہے، میٹھی چیز تو میٹھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو یہ منافق لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کے کڑوے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کسی کی تعریف یا میٹھی بات بھی کی جائے، کوڑی چیز کی طرح ان کو وہ بھی ہضم نہیں ہوتی۔ اس لیے فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی دل کی بیماری کو اور بڑھاتا جائے، اور یہ بڑھتی جائے گی۔ تو پھر ان کو جب اتنی بڑھ جائے گی کہ دل کے اوپر غالب آ جائے گی، پھر ان کو برے اور بھلے کے اندر کوئی فرق نظر، ماں اور باپ کے اندر کوئی فرق نظر، استاد اور موسن کے اندر کوئی فرق نظر، پیر مرشد اور خطیب و مفتی کے اندر فرق نظر نہیں آئے گا۔ پھر منافق ایک سطح پہ کھڑا ہو جائے گا، باپ آئے گا اس کو نہیں معاف کرے گا، ماں آ جائے گی تو اس کو معاف نہیں کرے گا، جتنا بڑی عہدے والا اگر آ جائے گا معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ریزن یہ ہے فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماری رکنے والی نہیں ہے، ان کی بیماری کو اللہ بڑھا رہا ہے۔ جیسے جیسے بیماری ان کی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے جہنم کے اندر ان کی سزا بھی بڑھ رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ باز آ جاؤ، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فسادی نہیں ہیں، ہم تو ہیں اصلاح کرنے والے، حالانکہ ہیں فسادی۔ تو اللہ نے پھر آگے خود جواب دیا، اب اپنی زبان بند کرو، یہ کوئی مخلوق ڈگری نہیں کر رہا، یہ اللہ ڈگری کر رہا ہے۔ فرمایا الا خبردار، اللہ کہہ رہا ہے الا خبردار، انہم بے شک تم ہی ہو، ہم المفسدون فساد کرنے والے، ولیکن اور لیکن لا یشعرون، ظالمو تمہیں شعور ہی کوئی نہیں۔ بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے؟ شیر نالو میرا خیال زبان ہلدی رہے نا، یہ ٹھیک ہے، سبق بھی دہرایا جائے گا اور جو ہے وہ سمجھ بھی جلدی آئے گی۔ تو اب انہوں نے پچھلی آیت میں کیا انکار کہ ہم تو فسادی نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا ہم ڈگری کر رہے ہیں، الا خبردار، آگے سے اب آواز نہ نکلے تمہاری، ہم تمہارے دل کی کفیات کو جانتے ہیں، ہم تمہارے دل کے خیالات کو جانتے ہیں، ہم تمہارے اندر اور باہر کو جانتے ہیں، ہم تمہاری جلی اور بجھی طبیعت کو جانتے ہیں کہ الا خبردار انہم هم المفسدون، بے شک تم ہی ہو فساد پھیلانے والے، ولیکن اور لیکن لا یشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں یا میں برا کام کر رہا ہوں۔ جب دل میلے ہو جائیں، جب دل کالے ہو جائیں تو پھر بندے کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی۔
ماں اور باپ کی عزت اس کی آنکھوں کے سامنے تمیز نہیں، اس لیے دل کالا ہو گیا اس کا۔ تو اللہ فرما رہا ہے سب سے بڑے فساد کرنے والے تم ہی ہو۔ آگے میں سناتا ہوں کس طرح فساد کرنے والے۔ قبیلہ بنو اعراش، ایک شخص تھا وپاری، قبیلہ بنو اعراش، وپاری تھا وہ کافر۔ اس کا ایک معمول تھا، وہ عرب کے گاؤں میں جاتا، دیہاتوں میں جاتا اور جا کے اونٹ خریدتا، اونٹ، اور اونٹ خرید کر جو مکہ شریف میں منڈی لگتی نا، اونٹوں کو لا کے وہاں وہ بیچتا منافع پہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ قبیلہ بنو اعراش عرب کا ہی قبیلہ تھا، لیکن ہمارے نبی کے قبیلے سے یہ دور تھا۔ تو یہ وپاری تھا، چھوٹا موٹا کاروبار کرتا، دو اونٹ خریدتا اور خرید کے مکہ شریف کی منڈی میں آتا اور وہاں پہ آ کے یہ اپنے اونٹ نفع پہ بیچتا۔ خیر یہ کہتا ہے کہ میں اونٹ 2 لے کے آیا، منڈی لگ گئی مکہ شریف کی، شام تک کوئی گاہک نہ آیا، ایک بڑی سونی صورت والا بظاہر، اس نے کہا سودا کرنا ہے۔ یہ بنو اعراش قبیلے والا کہنے لگا، چہرے سے تو بڑا سونا لگتا تھا، پتہ نہیں تھا کہ اندر کا یہ شیطان ہے۔ تو میں نے کہا ہاں جی میں نے کرنا ہے سودا۔ اب اس نے کہا میں ہوں یہاں کا سردار، نام ہے میرا عمر بن حشام، یعنی جسے ابو جہل کہتے ہیں، جا کے سننا اس روایت کو۔ وہ بنو اعراش کا وپاری کہنے لگا لایا پایا اس نے اچھا تھا، سر پہ دستار اچھی تھی، کپڑے اس کے پوشاک اچھی تھی، تو میں نے تو سمجھا یہ کوئی سردار ہی ہے، 7 8 10 نوکر چاکر بھی تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ اب اس نے کہا یہ ساری منڈی مجھے جانتی ہے، میں سردار ہوں یہاں کا، تو ایسے کرنا اب شام کا ٹائم ہے، رات گزار اور جب صبح ہوگی تو میرے گھر آنا، میں تجھے یہ 2 اونٹوں کے پیسے دوں گا، 2 اونٹوں کے پیسے دوں گا۔ اور اس نے کہا دیکھنے کو تو بڑا یہ وضاقتہ والا لگتا تھا، تمیز والا لگتا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ اندر سے واقعی سردار ہے، اللہ کرے کوئی پھنس نہ جائے ان سے۔ تو وہ لے کے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو یہ مسافر کہنے لگا، میں اس کے دروازے پہ گیا پوچھتا پچھاتا، وہ اس کا نوکر باہر نکلا، تو میں نے کہا اپنے صاحب سے جا کے کہ جس سے 2 اونٹ لیے تھے وہ پیسے لینے آیا ہے۔ تو اس نے اندر سے پیغام بھیجا، اس نے کہا اس کو کہا چلا جا، کل آنا، کل پیسے دیں گے۔ کہنے لگا ماڑا بندہ تھا، مسافر تھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں رات عرب کی گلیوں میں گزاری، میرا واقف بھی وہاں پہ کوئی نہیں تھا، کبھی کہاں پہ بیٹھتا کبھی کہاں پہ بیٹھتا۔ اگلا دن چڑھا، پھر میں چلا گیا شام کو، میں نے کہا جناب میں مسافر ہوں، دوسرا دن ہے، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میرے پیسے دے یا اونٹ دے، نہیں تجھے وارے میں۔ تو اس کے نوکر نے پھر جا کے بتایا، اس نے کہا اس کو کہو کہ کل آنا، ہم کل پیسے دیں گے۔ اب جب کل آ گئی، کہنے لگا تیسرا دن تھا، اور اس طرح کے معاشرے کے اندر مجھے کس نے پانی کا گھونٹ نہ پوچھا، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے تے ککھ وجنا تے باری ہو، ککھ وجنا تو بھاری ہو۔ تو یہ مسافر اور ایک لٹ گیا تھا ایک ظالم کے ہاتھوں۔ کہنے لگا تیسرا دن ہوا، میں گیا تو غصے کے اندر لال پیتا ہوا ابلتا ہوا باہر آیا، اس نے مجھے کھری کھری سنائی اور کہا دفع ہو جا، اگر اب کے بعد آیا تیری خیر کوئی نہیں ہے، کوئی پیسے پوسے نہیں میں دوں گا، کوئی تیرے اونٹ میں واپس نہیں کروں گا، یہاں سے دفع ہو۔ کہتا غریب تھا کیا کرتا، مسافر تھا کیا کرتا، 3 دن ہو گئے اپنا بازاروں میں چوکوں میں سوتا، کیا کرتا، مجھے تو جانتا بھی کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگا میں مایوس ہو کر برستی ہوئی آنکھوں سے پلٹا، اب یہ کوئی اس سے پوچھے کہ جس کے ساتھ کبھی یہ معاملہ ہوا ہو۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ پردیس میں جا کر کوئی مجبور نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں میں برستی آنکھوں سے واپس آیا، حرم شریف تھا اللہ کا گھر، اس کی دیوار کے ساتھ جو مکے کے کافر سردار تھے نا اور منافق، انہوں نے ٹولیاں بنائی ہوئی تھی، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اس کی تعریف کہ اللہ یہی فسادی لوگ ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ تو ٹولیاں بنا کے گروپ بنا کے یہ ظالم بیٹھے تھے،
تو اس نے آ کے کہا یار مکے کی پرے کہاں پہ لگتی ہے؟ تو ایک نے اشارہ کیا وہ جو سامنے سردار ہے نا وہ سردار ہیں یہاں کے، ان سے جا کے بات کر۔ یہ کہتا اب مجھے نہیں پتا تھا یہ بھی اس کے دبدبے کے نیچے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا یار مسافر ہوں، ایک بندہ ہے یہاں پہ، اس نے مجھے لوٹ لیا، تیسرا دن ہے، پیسے نہیں دیتا، اونٹی واپس نہیں کرتا۔ عتبہ بولا، کہنے لگا کس کی جرت ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے دبائے؟ عتیبہ کہنے لگا تو نام تو بتا۔ جب اس نے کہا اس کا نام عمرو ابن حشام ہے، یعنی ابو جہل، سب کی گردنیں جھک گئیں۔ انہوں نے کہا تو کس گنڈے کے ہاتھوں پھنس گیا؟ وہ تو ہمارا بھی باپ ہے، بدماشی کے اندر ہم تیرے پیسے نہیں لے کے دے سکتے۔ کہتے جب انہوں نے جواب دیا، اللہ کا گھر جو خانہ کعبہ بالکل سامنے، ایک سونی صورت والا ماشاءاللہ کالی رنگ کی چادر تھی اور سر کے اوپر حیا کی دستار رکھ کے شرافت چہرے پہ جھلک رہی تھی، اور میرے نبی دو زانو ہو کر بیٹھ کے بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ 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 کا ذکر کر رہے تھے۔ تو سرداروں نے تنزیہ کہا، منافقوں نے کہا اب ایسا ہے ان کے پاس بھیجو، ان کے پاس بھیجو، یہ جائیں گے وہ خالی نہیں موڑیں گے، یہ اس کے دروازے پہ پیسے لینے کے لیے جائیں گے، آگے دے گا نہیں، ہم ڈھول بجا دیں گے۔ اللہ کا نبی معاذ اللہ بنا پھرتا ہے، بات تو اس کی کوئی مانتا نہیں، چونکہ میں نے پہلے تشریح کی ہے، کیلا کا معنی کہنا بھی ہوتا ہے، منافق کا کہنا بھی جھوٹ، کیلا کا کہنا بات کرنا، اور حضور کی حدیث ہے منافق جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ یہ قرآن کے اندر بھی آیا اور نبی نے حدیث میں اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ تو کافروں نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے، منافقوں نے تیلی لگائی کہ ان کو بھیجو حضور کی طرف۔ حضور اکیلے بیٹھے تھے، لو جی حضور کی طرف اس کو بھیج دیا۔ یہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ ابو جہل نے بھی دل توڑا، پھر عتبہ عتیبہ نے بھی بڑی بڑکے ماری، جب اس کا نام گنڈے کا آیا وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب کہنے لگا پتہ نہیں یہ کون ہے، میں تو اس کو جانتا ہوں۔ ادھر خدائی اور کائنات کے ذرے مسکرا کے کہہ رہے تو نہیں جانتا، عرش فرش والے جانتے ہیں اللہ کا سچا رسول ہے۔ عرش فرش والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا قلندر لاہوری مفکر اسلام نے کہ بہلاتے کس جگہ جی اپنا، بہلاتے کس جگہ جی اپنا، بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر یہ دیوانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر یہ دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، شمع رخ لے کے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو یہ دیوانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں نکمے پہچانے کہاں جاتے۔ اگر ہماری پہچان ہے تو صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ تو کہنے لگا میں تو آگے ڈرا ہوا تھا، حضور اللہ 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 کر رہے تھے، میں دبے دبے قدموں سے حضور کے پیچھے بیٹھ گیا۔ یوں ہی پیچھے بیٹھا نا، سرکار نے ایک لمحہ انتظار نہیں کیا، اپنی وہ چادر مبارک کو پیچھے کیا، ایسے کہہ لیں کہ مزمل کی چادر سے والضحیٰ کا چہرہ نکل۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے جس طرح مڑے نا پیچھے، حضور کا ایک معمول تھا، ہم تو بڑے تکبر سے بھرے ہوئے ہیں، حضور کا ایک معمول تھا، سنیے گا۔ معمول کیا تھا؟ اگر حضور کو کسی ماڑے بندے نے بلایا، آقا بات سنیے گا، سرکار ایسے نہیں کرتے تھے، آقا اپنا مکمل سینہ اس کی طرف پھیر سبحان اللہ، کہ وہ اپنے آپ کو کم تار نہ سمجھے۔ ہم کہتے ہیں نا ادھر آ، ایسے بلاتے ہیں، سرکار کا یہ معمول نہیں تھا، سرکار کسی کو بھی بلاتے تو پورے ہاتھ سے بلاتے، ادھر یار انگلی کا اشارہ نہیں کرتے، پورا ہاتھ اس کو دیتے۔ اور اگر کوئی بات کرنے کے لیے آتا پاس بیٹھتا، اور حدیث پاک میں کہ جتنی بھی لمبی وہ بات کرتے
हुजूर कभी नहीं बताते थे कि बस कर जान भी छड़, और भी ढेर सारे बंदे बैठे ने। वो मुरक्कब इजाफी का, की, के, को मिला के अपनी गुफ्तगू जारी रखता। सहाबा बाज़ दफ़ा अक जाते कि हुजूर और भी बड़े हैं। सरकार फरमाया करते, इनकी बात अगर मैं नहीं सुनूंगा तो ज़माने में कौन सुनेगा? इनके ज़ख्मों के ऊपर अगर मरहम मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? ना घर के सुनते हैं ना बाहर के सुनते हैं, कौन सुनेगा इनकी बात अगर मैं नहीं सुन? इसलिए अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया। वो कहने लगा, हुजूर के पीछे में जाके बैठा तो सरकार ने अपनी आंखों खोला तो सरकार ने फरमाया पहला जुमला। कहने लगा, जब पहला जुमला बोला ना हुजूर ने, मुझे मेरे वालिदैन का प्यार भूल गया कि इतनी मिठास, उसके लहजे में इतनी नरमी। कहने लगा, फूलों की खुशबू भी क्या है जितनी खुशबू उसकी गुफ्तगू के अंदर। कलियों की नजाकत भी क्या है जितनी नरम बातें मोहम्मद मुस्तफा। आसमान और सूरज की चांदनी रोशनी, चांद की रोशनी क्या है जब वो बात करता तो ये दो दांत थे हुजूर के, दरमियान में खला था, यहाँ से नूर छिन छिन कर बाहर निकला। मैं तो उसने कहा कि किसी और ही जगह पे आया। हुजूर ने पहला जुमला जो बोला ना, फरमाया भाई मुसाफिर लगते हो, भाई मुसाफिर लगते हो। पहला जुमला बोला, मेरे जख्मों के ऊपर मरहम लग गया। तो दूसरा जुमला हुजूर ने ये बोला, फरमाया अल्लाह पे भरोसा रख, जो जिस काम के लिए आया है वो हम तेरा पूरा करें। उसने कहा बस वो गुफ्तगू थी, मैं चुप हुआ। सरकार ने फरमाया उठ चलें। सरकार ने साथ लिया, मुझे अपने घर में ले गए, मुझे बिठाया, फरमाया 3 दिन से तू भूखा है, रज के खाना भी नहीं खाया। सरकार ने खुद अपने हाथों से अपनी बकरी का दूध चोया, सुभान अल्लाह, अपने हाथों से चोया, धोया चोया जो भी कह लें, दूध प्याले के अंदर लेके आए। हमें रखते हैं वो नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो, हमें कहते हैं वो अपना मोहब्बत हो तो ऐसी हो। जहां मिलती है मुजरिम को, जहां मिलती है मुजरिम को अताएं भी जजाएं भी, अब जहां मिलती है मुजरिम को अताएं भी जजाएं भी, कोई लाओ मिसाल ऐसी अदालत हो तो ऐसी, कोई लाओ मिसाल ऐसी अदालत हो तो ऐसी। तो हुजूर ले गए घर में, अभी काफिर ही है वो। सरकार ने क्या किया, दूध पेश किया, फिर क्या दिया, साथ हुजूर ने बुक भर के खजूरों का पेश किया। फरमाया खजूरें खा, रज के दूध पी और सैर हो जा, हम तेरा कर्जा तुझे दिलवा के दे। वो कहता है मैंने खजूरें खाई और दूध पिया। सरकार ने कहा चल, कौन सा बंदा है? अब कहने लगा मैं डर रहा था कि पीछे से ना होगी, अब ये क्या करेंगे, लेकिन दिल मुतमईन था, इससे कोई शय नहीं बढ़ सकती, इससे कोई शय नहीं बढ़ सकती। कल आपने पोस्ट क्या लगाई थी, सारी दुनिया के मेरे नबी के कदमों की खाक बराबर भी नहीं है। कैसे? खुला ऐलान है, खुला चैलेंज है। हाँ, कायनात का कोई बड़े से बड़ा इंसान भी, खुला चैलेंज है, खुला ऐलान है। कायनात का कोई बड़े से बड़ा आदमी भी हमारे नबी के नालैने पाक की खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। इन्होंने कल पोस्ट लगाई थी कि खुला चैलेंज है ये। अब अबू जहल भी इसी मुआशरे का हिस्सा था ना, तो वो भी मेरे नबी के खाके मुबारक जो जूती पाक से लगी है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हुजूर की इज्जत, हुजूर की नूरानियत, बशरियत तो बड़ी ऊंची बात है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, अमर इब्ने शाम उसका नाम है। हुजूर फरमाया रोला ही कोई नहीं। उसने कहा जी वो सरदार है, आगे बड़े बड़े सरनगू कर गए। फरमाया वो अरब का सरदार है, अल्लाह ने मुझे दोनों जहानों की सरदारी, मेरे सर पे दोनों जहानों की सरदारी का था। चल तो सही मेरे साथ। ये कहने लगा मैं डर रहा था कहीं लड़ाई ना हो पड़े। हुजूर मुस्कुरा के थपकी दे रहे, फरमाया कुछ नहीं होता,
آ تو صحیح میں تجھے بتاؤں میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اب بھائی ایسے تو بھائی سکا بھی نہیں کرتا، تگڑا بندہ وہ کہتا ہے یار میں آگے گیا تھا اب مروانا ہے مجھے۔ ماں باپ سے زیادہ اگر کوئی پیار کرتا ہے تو میلاد والا محمد کرتا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آگے آگے تھے اور یہ پیچھے پیچھے، کہتا میں دبے دبے قدموں سے چلا، ادھر منافق اور کافر ملے، منافق اور کافر ملے۔ کافروں نے کہا اگر ہم گئے تو یہ سارا ہمارا ڈرامہ جو ہے یہ چوپٹ ہو جائے گا، تم ہو ان کے اوپر سے اپنے لگتے، اندر سے ہمارے ہی ہو، ایسا کرو پیچھے پیچھے جاؤ، اور ابو جہل اور نبی سے جو بات کرے نا وہ ہمیں آ کر بتانا۔ اب منافق گئے تھے کہ انہوں نے مانگنے ہیں پیسے، انہوں نے دینے کوئی نہیں ہے، تماشا ایک عجیب بنائیں گے، لیکن حضور کو پہچاننے کا نام ایمان نہیں، محمد کو ماننے کا نام ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار لے کے اس کے دروازے پہ گئے، کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا دستخط دے دروازے پہ، میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ خود ہی باہر نکلا۔ سرکار نے پہلا لفظ بولا، فرمایا سردار بنا پھرتا ہے، بھلا کوئی عزت والا بندہ، بھلا کوئی عزت والا بندہ غریبوں کے پیسے چوس کر بھی چودھری بنا، اللہ بھلا کوئی عزت والا بندہ غریبوں کا خون چوس کر بھی چودھری بنا ہے، بھلا کوئی کج کلا والا بندہ اپنا غریبوں کا پیسہ دبا کر بھی کوئی چودھری بنا ہے۔ حضور فرماتے مجھے کہنا نہ پڑے جلدی پیسے واپس کر۔ اللہ یہ بندہ کہتا تھا کہ میں نے دیکھا، اس کا نام سن کر سردار کانپ گئے۔ جب نبی نے اپنے جمال کو جلال کے اندر تھوڑا سا تبدیل کیا نا، اس کی ٹانگوں کو کانپتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سبحان اللہ۔ ایسے کانپ رہا تھا، کیونکہ میرے نبی کی زبان میں رب بولتا ہے نا، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اللہ کی وحی سے فرمایا جلدی پیسے واپس کر۔ کہنے لگا اس نے کوئی بات نہیں کی، کہا جی 1 سیکنڈ میں اندر سے ہو کے آیا۔ تو جب وہ اندر گیا اور فوراً باہر آیا، اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی، معذرت بھی کی اور پیسے بھی مجھے دیے۔ تو سرکار نے فرمایا اب ایسا کر، کیا بارگاہ ہے، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتوں کا بھلا ہو۔ سرکار نے پیسے دلوائے، فرمایا بھائی جا اپنے قبیلہ بنو ایراش میں تیرے بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ منافقین پیچھے پیچھے تھے جو دل کے اندر بغض لے کے آئے تھے، سرکار آگے آگے۔ اب یہ جو تھے نا یہ پیچھے گئے، آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، ابھی تک نہیں جانتا تھا، تو جا اپنے بیوی بچوں میں جا، پھر کبھی ٹائم ملنا تو آنا، وہ پریشان ہوتے ہوں گے۔ اب منافق تھوڑے دور تھے، میرے آقا آگے گزر گئے، تو منافقوں نے کہا بتا، اس نے کہا سیکنڈ ایک نہیں لگا، اس نے پیسے مانگے، اس نے پیسے دے دیے، فزادہم اللہ مرضا۔ دل کے اندر نبی کی عزت جب دیکھی تو اور بیماری بڑھ گئی، اے قرآن کا اصول دیکھ، اور مرنے لگ گئے یہ، اور کہنے لگے کہ پھر اس نے اپنا تعارف کروایا، یہ کہنے لگے تعارف تو نہیں کروایا، میں نے پوچھا کون، اس نے کہا تیرا کام ہو گیا تو جا۔ تو اس نے کہا اچھا چلو تیرا کام ہو گیا ٹھیک ہے، یہ جادوگر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جادو، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ اب وہ بھی کوئی نسلی بندہ تھا، اس نے کہا اس کو محمد تو نہیں کہتے، صلی اللہ علیہ، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان، محمد ہمارے بڑی شان، محمد ہمارے بڑی شان، بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو نے تلوار اٹھائی نہ لڑائی سے ہوا۔ اب سر یہ محنت ہے، کوئی کہاں سے فکرہ لیا، کوئی کہاں سے لیا۔ تو نے تلوار اٹھائی نہ لڑائی سے ہوا، فتح مکہ ہوا صلح صفائی سے ہوا۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ ہوا صلح صفائی سے ہوا۔ وہ جو تسخیر نہ ہوتا تھا دلوں کا لشکر، وہ جو تسخیر نہ ہوتا تھا دلوں کا لشکر، بعد از جنگ اسیروں کی رہائی سے ہوا۔ آگے کہا کہ شہر آباد تیرے حسن تدبر سے ہوئے، شہر آباد تیرے حسن تدبر سے ہوئے، دشت شاداب تیری آبلا پائی سے ہوا۔ اپنا دولت درد ملی گوہرے ایقاں ملا،
میں تونگری مدحت تیری کمائی سے ہوا۔ آگے کہا کب کوئی نعت تیری شان کے شیان شان کہی، کب کوئی نعت تیری شان کے شیان شان کہی، مطمئن کب میں تیری مدحہ سرائی سے ہوا۔ کتنا دشوار تھا دنیا سے گزر کر جانا آقا، کتنا دشوار تھا دنیا سے گزر کر جانا، کتنا آسان تیری رہنمائی سے ہوا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان تیری رہنمائی تو سے ہوا۔ کتنا مشکل تھا اس سے پیسے لینا، بالکل جی، کتنا مشکل تھا ان سے اور حضور کو یہاں پہ ہم وکیل کے معنی میں استعمال نہیں کر سکتے، یہ کفر ہوگا، اس لیے وکیل کی اوقات کیا ہے محمد کے سامنے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے کہ ہم یہ کہیں کہ مقدمہ حضور لڑا، نہ یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ تو اس نے کہا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں کہتے، اجڑے نگر بساتا ہے محمد نام ہی ایسا، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اجڑے دلوں کو بساتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں یہی وہ ہیں۔ اب اس نے وہاں سے دوڑ لگائی، نبی کے قدموں میں گرا، فرمایا اگر آپ وہ جادوگر ہیں کلمہ پڑھائیں، آپ کے ایمان کا جادو میرے دل پہ چل گیا۔ سبحان اللہ، اگر آپ وہی محمد ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی عزتیں تورات انجیل زبور کے اندر بیان ہوئی ہوں تو مجھے کلمہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، فرمایا ہاں میں وہی ہوں، اگر معراج پہ جاؤں تو احمد ہوتا ہوں، زمین پہ آؤں تو محمد ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میاں محمد بخش نے فرمایا تھا، کسی نے کہا تو محمد وہ ہے مدینے والا، تو آپ فرمایا نہیں میں محمد ٹھگ او لوگو میں محمد چور۔ میاں محمد بخش کھڑی شریف والے، لوگوں نے کہا تو نہیں ہے وہ محمد، آپ نے فرمایا میں محمد ٹھگ او لوگو میں محمد چور، جیدی خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، جیدی خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اور ہیں حضرت خواجہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مکئی گاڑی بیجی اپنے زمینوں میں، ایک محمد نام کے، جس طرح ہمارے معاشرے میں نام رکھتے ہیں۔ وہ بندہ تھا، وہ جب مکئی پک گئی نا آپ کے، تو وہ رات کو ایسے کرتا کہ اپنے جانور لا کے نا حضرت پیر پٹھان پیر سیال شریف والوں کے جو پیر ہیں ان کی وائیوں میں چھوڑ دیتا، پکی پکائی جو تھی وہ فصل اجاڑ جاتے جانور۔ مریدوں نے آگے شکایت کی جی چودھری بندہ ہے، نام اس کا یہ ہے محمد ہے، تو علاقہ اس سے ڈرتا ہے، تو جب وہ رات کو آتا ہے جانور دیدہ دانستہ ہم چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، فرمایا آج پہرا ہم دیں گے، آج پہرا ہم دیں گے، لو جی مصلی لیا، وہاں پہ چلے گئے، وہ آ گیا۔ جب وہ آیا تو آوازیں آئیں جانوروں کی، آپ نے فرمایا کون؟ اب اس نے کہا محمد۔ جب محمد کا نام لیا نا وجد آیا، فرمایا اگر آپ محمد ہیں یہ زمین بھی آپ کی، یہ پیر پٹھان بھی آپ کا۔ مریدوں نے کہا کہ عجیب منظر ہے، روکا ہی نہیں، کہتے یہ بھی آپ کا وہ بھی آپ کا۔ تو جب وجد کی کفیت واپس آئی تو مریدوں نے پوچھا سرکار آپ نے تو اپنے ہاتھوں سب کچھ دے دیا، فرمایا نام اس کا لیا تھا جو میرے نبی کا نام تھا، نسبت ان سے اس نے لگائی تھی، اگر کوئی اور ہوتا تو ہم پوچھ لیتے، فرمایا میں بھی تمہارا، یہ زمینیں بھی تمہاری، یہ سب کچھ تمہارا۔ تو دوستو یہ وہ لوگ تھے جو صاحب ایمان تھے۔ اب اللہ کریم نے یہاں پہ منافقوں کو فیل کیا، یہاں پہ کافروں کو فیل کیا، فرمایا تم جتنا گھٹانا چاہو ہم اپنے نبی کی عزت کو گھٹنے نہیں دیں گے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ جتنا بھی کہتے رہیں کہ ہم نہیں فساد پھیلاتے، فرمایا یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو، ہمارے سبق کو اپنی بارگاہ عالیہ میں، اللہم صلی علی سید